أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مختصر حمد و صلات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رجب کی آخری تاریخیں ہیں، تو رمضان المبارک کو ایک مہینہ رہ گیا ہے اور پھر زیادہ تر خطبات رمضان کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے چاہا تھا کہ اس سے قبل ہمیں جتنے خطبات میسر آئے تو زیادہ تر وہ تفسیری خطبات ہو، تاکہ قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اور رمضان میں کثرت سے کرتے ہیں تو ہمارا اکتفا صرف تلاوت تک نہ ہو، بلکہ ہم ترجمہ اور تفسیر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو اس حوالے سے چند تفسیری خطبات ہم بیان کر چکے ہیں اور گزشتہ جمعہ ہم نے سورۃ الناس کی تفسیر سے قبل چند تمہیدی کلمات کہے تھے. قرآنی شفا کے متعلق چند دلائل بیان کیے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہم سب کے لیے شفا ہے. تو اس کے بہت سارے دلائل بطور تمہید ہم بیان کر چکے، تاکہ بات خوب واضح ہو جائے. آج اس سورت کی مختصر تفسیر بیان کریں گے. سورۃ الناس مکیہ، مکی سورت ہے. مفسرین فرماتے ہیں مدنی بھی ہے اور اس سورت میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے. اور تلاوتی ترتیب میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے آخری سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ہے، عظیم الشان معجزہ ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تمام لوگوں کے معبود برحق کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہوا. نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 حقیقی بادشاہت، نمبر 3 الوہیت. ذی وقار سامعین اکرام، یہاں ان 3 صفات کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی پناہ چاہی گئی ہے. اور یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
ان حقوق کو معین کرتی ہیں جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ بندے یہ صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات دل و جان سے تسلیم کریں گے اور ان صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے کہ ہمارا رب ہمیں پالنے والا، ہمارا خالق پیدا فرمانے والا، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، رزق دینے والا، ہر لحاظ سے صرف ایک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ہوگا۔ اور حقیقی بادشاہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، ملک الناس، کہ حقیقی بادشاہت، حقیقی ملکیت وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ تسلیم کرے گا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، صرف ایک اللہ کا بندہ بن کے رہے گا۔ اس کا کہنا یہ ہوگا کہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا مرنا، میرا جینا پی ٹی آئی کے لیے، نون لیگ کے لیے، فلاں کے لیے، یہ نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ کی تمام اسماء اور صفات کو دل و جان سے تسلیم کرے گا اور اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا، کہ یہ صفات صرف اللہ کے لیے ہے۔ ربوبیت بھی صرف اللہ کے لیے، الوہیت بھی صرف اللہ کے لیے، اور ملک الناس بادشاہ ہے تو حقیقی بادشاہت بھی صرف ایک اللہ کی ہے، کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری زمین کو قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے گا، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ ثم یقول، پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الملک، I am the king، حقیقی بادشاہ صرف میں ہوں۔ این ملوک الارض، کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ؟ این ملوک الارض، زمین میں جو کنگ بنے، بادشاہ بنے پھرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بادشاہت تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو رب صرف ایک اللہ ہے، بادشاہ صرف ایک اللہ ہے، مالک صرف ایک اللہ ہے۔ ہم نادان اپنے لیے ملکیت کے دعوے کرتے ہیں، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، حکومت ہماری ہے، حکومت تمہاری ہے، وغیرہ وغیرہ دعوے کرتے ہیں۔ سمجھتے نہیں ہیں کہ ملکیت صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہمیں اگر کسی بھی چیز کی ملکیت حاصل ہو جائے تو وہ بھی عارضی اور بطور امتحان ہوتا ہے، وہ ہماری ملکیت نہیں ہوتی، ہماری حکومت نہیں ہوتی، وہ تو ہمارا امتحان ہوتا ہے، وہ تو عارضی ملکیت ہوتی ہے، بطور امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات کا استعمال کیسے کرتے ہیں، جائز یا ناجائز، اور کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں، کوئی بھی وزیر اعظم حقیقی وزیر اعظم نہیں۔ ملکیت صرف ایک اللہ کی ہے۔ جو دنیا میں ہمارے پاس ملکیت ہوتی ہیں وہ عارضی اور بطور امتحان ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کی ملکیت میں یہ چیز تھی 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال، آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا تھا؟ یہ تو آپ کی حقیقی ملکیت نہیں تھی، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی،
اور صرف نعمت ہی نہیں، یہ آپ کے پاس امانت تھی، تو آپ نے اس امانت کا کس طرح استعمال کیا؟ میرے بھائیوں، ہم تو اپنے ہی ہاتھ پاؤں کے حقیقی مالک نہیں ہے، ہمیں اپنے ہی ہاتھ پاؤں پر اختیاری کل حاصل نہیں ہے، تو ہم کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ پیارے بھائیوں، ہمیں کتنے عظیم صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ کن مقاصد کے لیے ہمیں ہمارے جسموں میں یہ عظیم نظام رکھ دیے گئے ہیں۔ کتنے عظیم نظام ہے۔ آپ دماغ پر تحقیق کریں، آنکھوں پر تحقیق کریں، آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو کیسے نظر آتی ہے، آپ کوئی آواز سنتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں، اپنے کانوں پر غور اور تحقیق کریں، اپنے دماغ پر غور اور تحقیق کریں کہ یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اور ان میں سے ہر چیز ایک عظیم کائنات ہے، اور یہ جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں، ہمیں مائنڈ عطا کیا گیا ہے، ذہن عطا کیا ہے، تو یہ کس لیے ہے، کن مقاصد کے لیے؟ پیارے بھائیوں، یہ باتیں بہت ہی سمجھنے کے لائق ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئی ایم جوز باڈی، کہ میں جو کا جسم ہوں۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے جے ڈی ریڈکلف۔ اس نے جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں کہانیاں لکھی ہیں، جو ہمارا جسم ہے، جس میں دماغ، آنکھیں، کان، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہم سے کیا کہتا ہے، ہمیں اپنی کہانی سناتا ہے کہ اللہ نے اسے کن صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہم جو دیکھتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں۔ آنکھیں بھی اپنی کہانی سناتی ہیں، اور کان بھی، ہاتھ پاؤں بھی۔ تو اس کتاب میں دماغ کو انسانی جسم میں سپر کمپیوٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ان اعضاء کے پھر مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ تو جو انسانی دماغ ہے، اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ سپر کمپیوٹر کا نام دیا گیا ہے۔ دماغ کیا ہے؟ 3 پاؤنڈ وزنی، لیسدار، چپچپے مگر مضبوط سفید اور سلیٹی رنگ کا یہ ٹشو جو کسی مشروم سے ملتا جلتا ہے، اسے انسان کا دماغ کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے تمام عجوبے، دنیا کے تمام سپر کمپیوٹرز اس کے مقابلے میں بچوں کے عام کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے دماغ کی کہانی خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ ابھی سائنس نے ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا، نہ اس کا امکان ہے، جو میرے لامحدود پر اسرار عقل کو ششدر کر دینے والے کاموں کی نقل کر سکے۔ یہ ہمارا دماغ کہتا ہے، اپنی کہانی ہمیں سناتا ہے کہ ابھی تک دنیا میں سائنس نے ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا، نہ اس کا امکان ہے جو میرے لامحدود پر اسرار عقل کو ششدر کر دینے والے کاموں کی نقل کر سکے۔ حتیٰ کہ ابھی تک سائنس میری مکمل کارکردگی کا اندازہ لگانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرے کمیونٹس یعنی پرزوں کی تعداد ہی عقل کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے، جبکہ میرے نیورونز کی تعداد تقریباً 30 بلین ہے، جبکہ میرے گلیل سیلز کی تعداد ان سے 5 تا 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ ناقابل شمار تعداد تقریباً 7 انچ کی انسانی کھوپڑی میں آرام سے رہتی ہے۔ اسی کو دماغ کہتے ہیں۔ یہ دماغ ہم سے کہتا ہے، ہر انسان سے، کہ آپ مجھے اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن میں اصل میں آپ کی شخصیت، آپ کے عمل، رد عمل، پسند ناپسند،
ذہنی صلاحیتیں، اچھائیاں برائیاں، سوچ فکر سب دراصل میں ہوں، یعنی آپ کا دماغ۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، جو ہمارا دماغ ہے نا وہ ہم سے کہتا ہے کہ اے انسان، آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ذائقہ محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ سارے کام میں یعنی آپ کا دماغ سر انجام دیتا ہوں۔ کان، آنکھ، زبان، ناک یا انگلیوں کے کام صرف معلومات جمع کر کے مجھ تک روانہ کرنا اور میرے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ان کا کام میرے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، اور بس میں ان معلومات کی بنیاد پر خود سنتا، دماغ کہتا ہے کہ میں سنتا، دیکھتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ دماغ نے کام چھوڑ دیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، حتیٰ کہ آپ کی ہر خواہش اور موڈ کے بارے میں بھی میں ہی آپ کو اطلاع فراہم کرتا ہوں۔ اس وقت بھی جب آپ گہری نیند سو رہے ہو، میں ہمیشہ کی طرح جاگتا رہتا ہوں۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ سوتا نہیں، جاگتا رہتا ہے، اور ساری دنیا کے سارے ٹیلی فون ایکسچینجوں سے کئی گنا بڑی کمیونیکیشن ٹریفک کو روا دوا رکھتا ہوں۔ ایسے باہر کی دنیا سے اطلاعات، معلومات کا ایک سیلاب مجھ تک آ رہا ہوتا ہے، مثلاً بیرونی درجہ حرارت، آکسیجن کی مقدار و معیار، دوسری گیسوں کی موجودگی، بستر کی نرمی یا سختی، روشنی کی مقدار وغیرہ، اور میں ان تمام معلومات کو پروسیس کرتا رہتا ہوں اور نسبتاً زیادہ اہم نوعیت کی اطلاع پر فوراً ایکشن لیتا ہوں۔ رات کو جب آپ ایک ہی کروٹ، ہمارا دماغ ہم سے کہتا ہے کہ رات کو جب آپ ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے بے سود ہو جاتے ہیں، جسم کا وہ حصہ سن ہونے لگتا ہے، تو میں ہی آپ کو کروٹ دلاتا ہوں تاکہ دوران خون کو جاری رکھا جا سکے۔ جسم کے کسی بھی حصہ پر مچھر کاٹتا ہے تو میں ہی آپ کے ہاتھ کو متصرہ مقام تک پہنچاتا ہوں۔ اب دماغ کی باتیں میرے بھائیوں ختم ہونے والی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے دماغ میں جو نظام رکھ دیے گئے ہیں اور اس کے جو کام ہیں، یہ سپر کمپیوٹر میرے بھائیوں اللہ نے بنایا ہے، اور یہ تب تک چلتا ہے جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم اپنے دماغ کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، لیکن وہ محدود مدت تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف ایک اللہ ہے۔ یہ تو اس کتاب سے ایک ہی مضمون میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، باقی جو دیگر اعضاء ہیں جسم میں جو بڑے بڑے نظام اللہ نے رکھ دیے ہیں، میرے بھائیوں ہم پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، اور سب کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ تو سورۃ الناس میں اپنے رب، اپنے حقیقی بادشاہ و مالک اور معبود سے پناہ طلب کی۔ کس چیز سے؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس، پس یہ پردہ لے کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے۔ جب آپ نے کہا قل اعوذ برب الناس، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو تمام انسانوں کا حقیقی مالک بادشاہ ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ صرف ایک اللہ کا۔ دنیا میں جو ملکیتیں ہوتی ہیں وہ عارضی اور بطور امتحان ہوتی ہیں۔ لوگوں سمجھیے اس بات کو کہ حقیقی بادشاہ صرف ایک اللہ ہے، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ آپ نے بڑائی بیان کرنی ہے تو آپ نے کسی لیڈر کی بڑائی بیان نہیں کرنی، آپ نے صرف ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنی۔ تو آپ نے اللہ رب العالمین کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کی اس صورت میں اس کے شر سے جو خفیہ انداز سے وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے۔ دیکھیے سامعین اکرام، اس صورت میں شیطان اور شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ ایسے خفیہ وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ پیارے بھائیوں
انسان شیطان کی آواز نہیں سن سکتا۔ آپ سے اگر کوئی بات کرتا ہے، آپ کو اگر کوئی جملہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی فلاں بھائی آپ کا دشمن ہے، آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ انسان نے آ کر آپ کو کہا تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن جو شیطان ہمیں اس قسم کے جملے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اس قسم کے جملے برائی کے، بے حیائی کے، لڑائی کے، تو وہ اس کی آواز ہم نہیں سنتے۔ تو انسان شیطان کی آواز نہیں سن سکتا۔ وہ جب انسان سے کسی برائی کا کہتا ہے تو انسان اس کی آواز نہیں سنتا، بس دل میں محسوس کرتا ہے۔ ایک وسوسہ اس کے دل میں اور اس کے دماغ سے گزرتا ہے، ایک خیال آتا ہے، برائی کا خیال شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں۔ اور شیطان اس انداز سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بسا اوقات انسان کو پاگل کر کے رکھ دیتا ہے، اور ان شیطانی وسوسوں نے کسی کو وہم کا شکار بنا دیا، کسی کو ڈپریشن کا، کسی کو کیا بنا دیا۔ آپ نے بھی وسوسوں کے شکار لوگ دیکھو گے تو معلوم ہوا کہ یہ شیطانی وسوسے انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کے وسوسے انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ شروع میں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر دل سے سارے بدن پر اس کا اثر جاتا ہے۔ شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ مزین کا مطلب ہے کہ خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، یعنی گناہ کا کام آپ کو فائدہ مند نظر آنے لگے گا، آسان لگے گا، مزیدار۔ یہ شیطانی وسوسوں کا اثر ہوتا ہے، اور نیکی کو دشوار محسوس کراتا ہے، آپ کو نیک کام مشکل لگنے لگتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور شیطان اس طرح انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شیطان اپنے کام میں ہر وقت مصروف ہے، لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کو خناس کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے ذکر سے اس کو بھگانا ہے، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کی آخری صورتیں پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ جو آپ شیطان کے وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ وسوسے آنے بند ہو جائیں گے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے اور فتنوں سے، فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔